امریکی صدر ٹرمپ کی بڑی پیشکش، پیوٹن اور زیلنسکی کو ایک میز پر بٹھانے کا منصوبہ۔ یوکرین ڈیل سے پیچھے ہٹنے پر امریکہ کی روس کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی سامنے آ گئی۔ ٹیرف پر ٹیرف، ٹرمپ مودی سے ناراض کیوں؟ تہلکہ خیز انکشاف۔ اٹلی میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی الٹنے سے 2 درجن کے قریب تارکین ڈوب گئے۔ بھارت میں 12 ہندو یاتری کہاں ہلاک ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، یوکرین اور روس کی جنگ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ یہ جنگ بند کروانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ترکی میں مذاکرات بھی ہوئے، لیکن یہ جو بات چیت تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن اب امریکی صدر کی جانب سے ایک نیا انیشیٹو لیا گیا اور کل ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات تبھی ممکن ہے جب دونوں فریق اس پر آمادہ ہوں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ جمعے کو الاسکا میں روسی صدر پوٹن کے ساتھ ہونے والے تاریخی سربراہی اجلاس کے فوراً بعد ایک اور میٹنگ کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں زیلنسکی کی شمولیت بھی چاہتے ہیں۔ یہ ملاقات سن 2021 کے بعد کسی بھی موجودہ اور امریکی صدر اور روسی صدر کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر کو جمعے کی ملاقات میں باضابطہ طور پر مدعو نہیں کیا گیا، جس سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن کوئی ایسا معاہدہ طے کر سکتے ہیں جو یوکرین کے لیے سازگار نہ ہو۔ یہ بھی خیال ہے کہ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ صدر بنتے ہی پہلے دن جنگ ختم کر دیں گے، تاہم اب تک امن معاہدے کی کوششوں میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یوکرین ڈیل سے پیچھے ہٹنے پر ٹرمپ کی روس کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کل کی ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تو پھر روس پر ممکنہ طور پر اقتصادی پابندیوں سمیت دیگر اقدامات بھی امریکہ کی جانب سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اسی سلسلے میں خبردار کر دیا ہے کہ اگر ماسکو یوکرین میں امن کے قیام میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تو اسے امریکہ کی جانب سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ تنبیہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب ٹرمپ نے اندیہ دیا کہ اگر الاسکا میں ہونے والی ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی تو روس پر ممکنہ طور پر اقتصادی پابندیوں سمیت دیگر اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پوٹن سے پہلی ملاقات ٹھیک رہی تو ہم فوراً ایک اور مختصر ملاقات کریں گے جس میں مجھ سمیت صدر پوٹن، صدر زیلنسکی بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یوکرین نے اپنی شمولیت کے بغیر کسی بھی معاہدے کے امکان کو مسترد کر رکھا ہے۔ اور ٹرمپ نے ممکنہ نتائج کی نوعیت واضح نہیں کی، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ایک دوسرے دور کی بنیاد رکھ سکتی ہے جس میں زیلنسکی کو بھی ہم شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹرمپ نے یوکرین میں جاری تنازع کا ذمہ دار سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کو قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے کہنا تھا یہ جنگ کبھی نہ ہوتی اگر اس وقت میں صدر ہوتا جو بائیڈن کی جگہ پر، لیکن جو ہے سو ہے، میں اسے ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ اور صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے ایک بار پھر عالمی تنازعات میں اپنے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم بے شمار زندگیاں بچا سکتے ہیں تو ایک ہماری بڑی کامیابی ہوگی، اور میں نے گزشتہ 6 میں 5 جنگیں رکوائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم بھی کر دیا ہے۔ تو یہ وہ دعوے ہیں جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے ہیں روس اور یوکرین کے تنازع کو لے کر کے، کہ جس میں کافی شدت آ چکی ہے اور دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ادھر ناظرین، امریکہ بھارتی وزیر اعظم مودی سے سخت ناراض ہے اور ٹیرف پر ٹیرف لگایا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے روسی تیل خرید رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ روس ان کی بات نہیں مان رہا اور بھارت کے اس سے تعلقات ہیں اور امریکہ نے اسے منع کیا تھا کہ اس سے تیل نہ خریدے، تو اس وجہ سے اس پر 50% ٹیرف کر دیے گئے ہیں۔ سابق بھارتی سفارتکار ہیں وکاس سواروپ، انہوں نے آج انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے بھارت پر ایک کے بعد ایک ٹیرف لگنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی وزیر اعظم مودی پر سخت برہم ہے، ناراض ہیں۔ اور وکاس سواروپ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ مئی میں پاکستان کے ساتھ جھڑپ کے بعد بھارت نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا کہ امن قائم کرنے میں ٹرمپ کا کردار تھا، اور ٹرمپ نے حال ہی میں بھارت کی معیشت کو مردہ معیشت بھی قرار دیا تھا اور اس پر روسی تیل خریدنے کی پاداش میں 50% ٹیکس یعنی ٹیرف لگا دیا تھا۔ بھارتی سابق سفارتکار نے بھارتی خبر رساں ایجنسی ANI سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے نہ صرف ٹرمپ کے کردار کو سراہا بلکہ انہیں نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا، جس سے بھارتی قیادت مزید سیخ پا ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب بھارت اس دعوے کو مکمل طور پر جھٹلاتا رہا ہے اور تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا ہے کہ امریکہ یا ٹرمپ نے کسی قسم کی ثالثی کی تھی۔ حالانکہ ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے ہی یہ جنگ رکی تھی، ورنہ پاکستان ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا تھا بھارت پر۔ اور بھارتی موقف کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان فائر بندی براہ راست
دونوں ممالک کی فوجی قیادت کی بات چیت سے ممکن ہوئی ہے، امریکہ کی مداخلت سے نہیں ہوئی ہے۔ بھارتی سابق ہائی کمشنر برائے کینیڈا وکاس سواروپ کے بقول ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہی دونوں ممالک کو ایٹمی تصادم کے دانے سے واپس کھینچا، مگر مودی کی طرف سے اس کردار کو تسلیم نہ کرنے پر وہ شدید ناراض ہیں۔ اور وکاس کے مطابق امریکہ کے موجودہ رویے کی ایک اور بڑی وجہ بھارت کے برکس اتحاد میں شامل رہنے کو بھی قرار دیا ہے، جسے ٹرمپ ایک امریکہ مخالف اتحاد سمجھتے ہیں۔ اور وکاس سواروپ نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں واشنگٹن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، خاص طور پر تیل اور کرپٹو کرنسی کے منصوبوں کے ذریعے سے۔ اور سابق بھارتی سفارتکار نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان خود کو ساؤتھ ایشیا کا کرپٹو کنگ بنا کر پیش کر رہا ہے اور ٹرمپ فیملی کے کاروباری مفادات اس میں شامل ہیں۔ ان حقائق نے بھارت کی سبکی کو مزید واضح کر دیا ہے کہ مطابق ایک طرف پاکستان عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے تو دوسری جانب بھارت نہ صرف امریکی صدر کی ناراضگی کا شکار ہے بلکہ اپنی ضد اور ہردرمی کے باعث عالمی تنہائی کی طرف بڑھ چکا ہے۔ اور ماہرین کے مطابق یہ صورتحال بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ تنازع چلتا رہا تو یہ عالمی طاقتوں کے توازن کو بدل سکتا ہے، بھارت کی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، اور امریکہ اور بھارت کے تعلقات بہتر بنانے کی جو کئی سال کی محنت ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے ماہر کرسٹوفر کلیری کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو اپنا غرور ایک طرف رکھنا ہوگا، جبکہ مودی چاہتے ہیں کہ وہ بھارت کے مفادات پر سخت موقف رکھنے والے نظر آئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ اور مودی کا ذاتی تعلق ٹوٹ چکا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا اسے دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کے میڈیا مشیر سنجے بارو کا کہنا ہے کہ مودی چاہتا ہے کہ لوگ انہیں پاکستان سے لڑنے والا طاقتور ہندو رہنما سمجھیں، اور اگر وہ امریکہ کے کردار کو مان لیں تو یہ ان کی اس شبیہ کو نقصان پہنچائے گا۔ بارو نے کہا کہ جب آپ اندرونی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں تو خارجہ پالیسی پھر پیچھے رہ جاتی ہے۔ ادھر ناظرین، بھارت میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ راجستھان میں سالاسر مندر سے واپس آتے یاتریوں کی گاڑی کھڑے ٹرک سے ٹکرانے سے 12 افراد ہلاک، 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریاست راجستھان میں ہونے والے اس خوفناک ٹریفک حادثے میں ہندو یاتریوں کی گاڑی سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے ٹکرائی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہندو یاتریوں کی بس صبح 4 بجے سے تیز رفتاری کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے ٹرک سے ٹکرائی، اور خوفناک حادثے میں 7 بچوں، 3 خواتین سمیت 12 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ اور ہندو یاتریوں کی گاڑی ریاست اتر پردیش سے راجستھان پہنچی تھی اور واپسی پر یہ حادثہ پیش آیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والا کا تعلق یوپی سے ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یا تو گاڑی کی رفتار زیادہ تھی یا ڈرائیور کو نیند آ گئی تھی، اور ڈرائیور کی لاپرواہی حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ واقعے پر مقامی انتظامیہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اٹلی کے جزیرے لامپیدوسا کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی سمندر میں حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں اداروں کے مطابق کشتی میں تقریباً 100 غیر قانونی تارکین وطن سوار تھے، جن میں سے 70 سے 80 کو زندہ بچا لیا گیا ہے، اور کچھ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی UNHCR نے تصدیق کی ہے کہ حادثہ لامپیدوسا کے قریب پیش آیا، اور زندہ بچ جانے والوں کو مقامی مرکز منتقل کر دیا گیا، اور بچ جانے والے مسافروں نے بتایا کہ کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی، اس پر 92 سے 97 کے قریب تارکین وطن سوار تھے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک خطرناک وسطی بحیرہ روم کے راستے سے یورپ پہنچنے کی کوششوں کے دوران 675 سے زائد تارکین وطن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ان میں بہت سارے پاکستانی بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں، جس میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی بھی مختلف حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے چکر میں اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں ہی روزگار کو ترجیح دیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔